کہانی نگر دیکھنے والے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہانی نگر چینل کی کہانیاں آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ کا شوق دیکھتے ہوئے ہم بھی روز اس کے اوپر نئی سے نئی کہانیاں لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل کہانی نگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ کرنا، لائک کرنا یہ تو آپ بھولیں گے نہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی اہم کہانی ہے، اسلامی تاریخ سے ایک منفرد واقعہ جو جنگ یرموک میں پیش آیا، ایک پیارے سے صحابی رسول کا واقعہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنگ یرموک مسلمانوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لڑی جانے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ ایک دن رومیوں نے اسلامی لشکر پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا۔ شب خون کا مطلب ہے مخالف فوج پر چھاپا مارنا یا رات کو اس کی بے خبری میں اچانک حملہ کر دینا۔ چنانچہ ایک دن رومی فوج نے منہ اندھیرے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت اسلامی فوج لڑائی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ 500 کے لگ بھگ سوار اپنے ساتھ لیے اور رومیوں کو روک کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک ساری فوج لڑائی کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو گئی، انہوں نے دشمن کو آگے بڑھنے سے روک کے رکھا۔ جب اسلامی فوج تیار ہو کر میدان میں آ گئی تو رومی ذرا پیچھے ہٹ گئے اور اپنی مدد کے لیے اور فوج بلا بھیجی۔ اس طرح رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، لیکن مسلمان تو اللہ کے سپاہی تھے، وہ دشمن کی تعداد کو کب خاطر میں لاتے تھے۔ سب اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت قبیلہ ازد کا ایک نوجوان اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ہمارے امیر محترم، مجھے سب سے پہلے دشمن سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ میں تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اس نوجوان کی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتا، دشمن سے فوراً لڑنا چاہتا ہے اور اس کو اپنی شہادت بھی فوراً ہی نظر آ رہی ہے۔ لڑائی میں وہ ضرور شہید ہو جائے گا اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان مجاہد کے شوق شہادت اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے پختہ یقین کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور نوجوان مجاہد کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فوراً نوجوان مجاہد سے فرمایا، اے نوجوان، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا، اللہ تیری آرزو پوری کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ اس وقت ہم سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کرنا کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور آپ کے طریقے پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بھی وعدے فرمائے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اور باقیوں کے لیے ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ سے اجازت پا کر ازدی نوجوان دوڑ کر میدان میں پہنچا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق دشمن کو للکارا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ اس کی للکار سن کر رومیوں کے 4 جنگجو ایک ایک کر کے اس نوجوان کے مقابلے پر آئے اور چاروں اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب اس کے بعد رومیوں نے اپنا ایک تجربہ کار جنگجو مقابلے کے لیے بھیجا۔ نوجوان مجاہد اس کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اب دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی جو شام تک جاری رہی۔ پھر دونوں فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چلی گئیں۔ عزیز دوستو، یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ شوق شہادت، اور اسی شوق شہادت کی تمنا لیے مسلمان قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔